السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساحل خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل حسابی نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس خاص خبر پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین بہار پردیش کے صدر و قائد مقننہ و رکن اسمبلی بہار محترم جناب اختر الایمان صاحب، کوچا دامن اور بہادر گنج بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب انظر نعیمی صاحب، اظہار اشفی صاحب، اورنگ آباد کے رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، جناب عادل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار، میرے مجلسی رفقا، حاضرین اکرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، بلدی انتخابات کی انتخابی مہم کا یہ آخری جلسہ ہے اور الحمدللہ پچھلے 8 دن سے آپ مسلسل مجلس کے جلسوں میں مختلف مجلس کے قائدین کی تقاریر کو، ان کے بصیرت و فروز خطابات کو سنا۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی نئی بات نہیں کروں گا، صرف دوبارہ آپ کو اس بات کی یاد دلا رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام کو، ہم تمام کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ پولنگ پرسنٹیج بڑھانا ضروری ہے، اور پولنگ پرسنٹیج اگر ماضی کی طرح رہے گا تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ صبح 7 بجے سے آپ سیدھا پولنگ بوتھ کو جا کر مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور اس بلدی انتخابات میں آپ کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر مجلس کا نشان پتنگ دیکھ کر وہاں پر آپ کو مہر لگانا ہے، اور اس کو موڑ کر احتیاط سے فولڈ کر کے جو بیلٹ کا ڈبہ ہے، باکس ہے، اس میں آپ کو اپنا بیلٹ پیپر ڈالنا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اپنے گھر میں سب کو بتائیے، اپنے دوستوں کو بتائیے۔ اب جہاں سوال مجلس کی مخالفت کا، بہت سے لوگ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے مجلس کے خلاف بڑے پیمانے پر اس الیکشن میں انتخابی مہم چلائی گئی۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں سابق میر ذوالفقار علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو آج سے 32 سال پہلے جب بلدیہ کے انتخابات ہوئے تھے تو میر ذوالفقار علی صاحب 4 محل سے مجلس کے امیدوار تھے، اور وہاں سے جب پولنگ ہو رہی تھی، تیلگو دیسم کی حکومت تھی، این ٹی راما راؤ چیف منسٹر تھے، تو اب جو پڑوسی ریاست ہے آندھرا پردیش سے، وہاں سے تیلگو دیسم کا کوئی ایک آدمی نام تھا جس کا نام بمبولو سریواسی، بمبولو سیوا ریڈی نام تھا۔ وہ 4 محل میں آ کر موسا بولی کے پاس باضابطہ بم پھینکے تھے۔ یہ نوجوانوں کو نہیں معلوم، یہ بزرگوں کو معلوم ہوگا، چاچا جو لکڑی اٹھا رہے تھے جب سے دیکھو، ان کو معلوم ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو اس میں ایک ہماری عزتدار ماں زخمی ہوئی تھی، تو زخمی ہونے کے بعد جب ان کو اسپتال لے کر جا رہے تھے تو اس ہماری ماں نے کہا کہ اسپتال میں ضرور جاؤں گی، پہلے جو مقصد کے لیے گھر سے نکلی تھی وہ مجلس کو ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈال کے اسپتال کو گئی۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا، چندرا بابو نائیڈو 2002 میں چیف منسٹر تھے،
تو چندرا بابو نائیڈو باضابطہ پرانے شہر کے گلیوں میں روڈ شو کیے تھے، ایک چیف منسٹر ہوتے ہوئے خوب روڈ شو کیے. تو بڑے بازار میں ان کا جلسہ چل رہا تھا، اچانک ایک چیز زپ بول کے سامنے گری ان کی، تو دیکھے تو اس میں 8 نمبر کی چپل تھی. تو چندرا بابو نائیڈو بھی آئے تھے، پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے انتخابی مہم چلائی تھی، مگر الحمدللہ اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا. تو یہ مجلس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے پورے باطل طاقتیں اپنی طاقت لگاتے ہیں، پورا متحد ہو کر آ کر مجلس سے انتخابات میں مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ دونوں واقعات اس لیے بتایا ہوں، اور خاص طور سے نوجوانوں کو، کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے متحد ہو کر ایک ایک سیٹ پر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرایا، اب یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی طرح بے باکی اور بہادری کے ساتھ 1 دسمبر کے دن صرف ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونا کہ ہم کو اپنا ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ دلوانا ہے. یہ 2 کام اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک عظیم الشان کامیابی سے ہم کنار کریں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ مجلس کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن اپنے گھر سے نکلیے، صبح اپنے گھر سے نکل کر پورے افراد خاندان کو لے کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میری نوجوانوں سے گزارش نہیں ہے، بلکہ نوجوانوں کو زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر راؤنڈ مارنے پر مت نکلیے، اپنا ووٹ ڈالیے، اپنے گھر والوں کو لے کے جائیے. اس کے بعد ساری دنیا کی خبر کریے، وہاں کیا ہو رہا، ادھر کیا ہو رہا، وہ کیا ہو رہا. پہلے اپنا ووٹ ڈالیے، اور پرامن طریقے سے ہم کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. مجلس کی کامیابی یقینی ہے، چاہے کوئی بھی آ جاؤ. میں تو انتظار کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بھی آ جائیں گے، مگر وزیر اعظم پلین سے اتر کے ایک اس جگہ پر چلے گئے جہاں پر کووڈ کی ویکسین بنانے کی فیکٹری دیکھنے چلے گئے. ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی آ کر کچھ اپنی زبان سے کہہ دیں گے تو حیدرآباد بلکہ پرانے شہر کی عوام میں اور جوش آ جائے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یو پی کے چیف منسٹر آ کر بھی بڑی بڑی باتیں کر کے گئے. ہم ان سے اتنا ہی ان کے بارے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ وہ یو پی کے چیف منسٹر ہیں جب ہاتھرس میں ایک غریب دلت بچی کی عزت لوٹ کر، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر اس کو چھوڑ دیا گیا کھیتوں میں، اور اس کی وجہ سے اس دلت لڑکی کا انتقال ہو گیا، تو یو پی کے چیف منسٹر نے اس غریب دلت بچی کے ماں باپ کو تک اجازت نہیں دی اس کا انتم سنسکار کرتے وقت. یعنی وہ بچی کے جسم کو جب جلایا جا رہا تھا تو اس کے ماں باپ سامنے نہیں کھڑے تھے، بلکہ پولیس والے گھیرا ڈال کر کھڑے تھے. یہ اتر پردیش کے چیف منسٹر، اتر پردیش میں یہ ان کی کارکردگی ہے. یہ ان کی کارکردگی ہے کہ ایک بچی کو ریپ کیا گیا، اور ظالموں نے اس طرح سے ریپ کیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. اور جب اس کی آخری رسومات کا معاملہ آیا تو اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ مرنے والے کے ماں باپ نہیں رہیں گے، پولیس رہے گی. یہ ان کا ریکارڈ ہے. اور اگر جو لوگ یہاں پر ہو ہا کر رہے، بھائی صاحب بہت ہو ہا کر کے چلے گئے، ہم بھی ہو ہا کر سکتے، اتنا یاد رکھو، بلکہ عام فاٹ بھی کر سکتے، ہم اتنا یاد رکھ لو آپ. اور پھر دوسرا یہ وہ اتر پردیش کے چیف منسٹر ہے کہ ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی پارٹی کا ایک آدمی یہ کہا کہ ہم قبرستانوں سے مسلم عورتوں کی خبروں سے لاشوں کو نکال کر ان کی عصمت ریزی کریں گے. انہوں نے بولے، بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کا ریکارڈ ہے. اور انہوں آ کر
حیدرآباد، یہ حیدرآباد کا نام تبدیل کریں گے. میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہی کہہ رہا ہوں کہ دلتوں پر جو ظلم اتر پردیش میں ہو رہا ہے آپ اس کو ختم کروائیے، رکائیے. اور این ایس اے کے نام پر جو معصوم لوگوں کو، بیکورڈ کلاس کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اس کو بند کریے. اور اتر پردیش کے ہر پولیس اسٹیشن میں اگر کسی کا راج چلتا ہے تو ٹھاکروں کا راج چلتا ہے، کیونکہ اتر پردیش کے چیف منسٹر بھی ٹھاکر ہیں، یوگی ہیں مگر ٹھاکر ہیں. یہ مختصر سا ان کا تعارف کرایا ہوں. وہ بھی نہیں کرتا تھا مگر یہ میڈیا والے بول رہے تھے ذرا کچھ بول دو نا، ہم چلا لیتے ٹی وی پہ. یہ ہوگا. اب پھر میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں، ہوم منسٹر حیدرآباد کو آئے. میں ہر الیکشن کی تقریر میں آپ کے درمیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بی جے پی نے روہنگیا کا مسئلہ اٹھایا، میں نے اٹھایا. آپ آ کر ہمارے کو کھجائے تو کھجلی آپ کو ہو گئی. آپ کے بی جے پی کے ایک آدمی نے کہا کہ حیدرآباد کی ووٹر لسٹ میں 30,000 روہنگیا ہے. بولنا تو انہوں بول دیتے مگر جب جواب ان کو ملتا اسد الدین اویسی اور مجلس کے طرف سے تو جواب کا کوئی نہیں دے، خاموش ہو جاتے. میں نے کہا اگر 30,000 ہے تو 1,000 نام بتا دو، اور اگر 30,000 ہے تو امت شاہ کیا کر رہے؟ امت شاہ سو رہے تھے دلی میں. 30,000 اگر روہنگیا کے نام ووٹر لسٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انلیگل ہے. آپ نکالو نا ان کو، کون روک رہے آپ کو؟ پھر ان کا ہی ایک آدمی بول دیا کہ پرانے شہر میں پاکستانی، روہنگیا، افغانی ہے. اچھا 100 تو نکالو، 100 تو بتاؤ کتنے انلیگل ہے افغانی اور پاکستانی. 100 نکال کے بتاؤ دیکھو یہ ہے. آپ وہ بھی نہیں بتاتے. اب ہوم منسٹر یہ بول رہے نہیں لکھ کے دو میرے کو. میں کہیں کو لکھ کے دوں گا؟ تو یہ گفتگو کی آغاز بی جے پی سے ہوا. اب آپ بتاتے نہیں اگر یہاں پہ روہنگیا ہے، پاکستانی ہے تو ہوم منسٹر آپ ہے نا، میں تو نہیں ہوں. اس کا کوئی جواب نہیں. اور پھر آ کے بولنا کہ ہم حیدرآباد میں اپنا میئر بنائیں گے. امت شاہ صاحب، حیدرآباد کی کہاوت ہے بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے ہوتے. آپ آئے حیدرآباد کو، آپ نے دیکھا ہوگا چار مینار کتنا خوبصورت ہے. اس چار مینار کی فنکاری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے یہ. اور آپ آ کر یہ بولتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں میرے کو لکھ کے دو. آپ کے ہی پارٹی کے کوئی بچے سے پوچھ لو، انہیں بل بلا رہا تھا، انہیں بل بلا رہا تھا روہنگیا پاکستان. اس سے پوچھ لو، آپ بتاؤ کتنے نام ہے، کیا ہے. آپ کی پارٹی نے کہا کہ پرانے شہر پر سرجیکل سٹرائک کریں گے. یہ پہلی حکومت ہے جو بھارت کے ایک شہر کے رہنے والوں کو پاکستانی، افغانی کہہ رہی ہے. کیا یہ بی جے پی کا کلچر ہے کہ جو اس
علاقے میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دلت بھی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، مارواڑی ہیں، راجستھانی ہیں، بنگالی ہیں، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ پرانے شہر کی عوام اس توہین کا جواب 1 دسمبر کو دے گی اور بتائے گی کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک کی آپ بات کر رہے تھے نا، ہم ڈیموکریٹک سٹرائک کر کے دکھائیں گے بی جے پی کے خلاف 1 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی۔ اب رہا سوال یہ کانگریس کے لوگوں کا، عجیب ہے، ایک سیٹ بھی نہیں جیتیں گے دیکھو آپ کانگریس والے انشاءاللہ تعالی۔ ایک آدمی بولتا میں ووٹ کاٹ رہا ہوں، ایک آدمی بولتا انہوں یہ بول رہے، دوسرا بول رہا جہاں اسد بھائی نہیں ہم کو دے دو۔ میں مرد نہیں، میرا بھائی مرد۔ یہ کب تک تم لوگوں میں اتحاد نہیں؟ ایک بول رہا میرے خلاف، دوسرا یہ بول رہا، ایک اسد الدین اویسی اور مجلس کے ایم ایل ایز کھڑے ہوئے ہیں، اطراف میں بی جے پی، کانگریس، ٹی آر ایس بھاگ رہے، ہم لوگ کھڑے رہ کے دیکھ رہے، کھیلو بیٹا اٹھا چما، کھیلو کھیلو، دیکھیں گے اتنا صدقہ پھر رہے ہمارے مجلس 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 مجلس۔ ارے کوئی تو حیدرآباد کی بات کرو۔ حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ پولوشن کا ہو گیا، معلوم آپ کو؟ جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ گھر جا کر جب ناک صاف کرتے تو اتنی کالک نکلتی ناک میں سے۔ پولوشن کی بات کرنا ہے، پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے تو انہوں ہندو مسلم کا پولوشن کریٹ کرنا چاہ رہے بی جے پی والے۔ 6.5 سال سے حیدرآباد میں امن ہے۔ میں پھر سے پوچھ رہا ہوں بی جے پی کے لوگوں سے کہ 2019 سے اب تک بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کتنے پیسے دیے؟ سیلاب جب آیا تو بی جے پی نے کرناٹکا کو پیسے دیے، حیدرآباد کو کیوں نہیں دیے؟ کرناٹکا میں کروڑ روپے دیے، حیدرآباد میں 1 پیسہ نہیں دیے۔ یہ جو 10,000 روپے حیدرآباد کی عوام کو ملے وہ مجلس نے نمائندگی کی تھی چیف منسٹر سے۔ اگر ملتے پیسے مرکز سے، نریندر مودی کی حکومت سے، تو کم سے کم ایک غریب کو 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ملتا تھا، مگر حیدرآباد سے نفرت بی جے پی کو ہے۔ جب یہ مسئلوں کو ہم اٹھاتے ہیں تو بی جے پی آ جاتی جنہ کے اوپر، بی جے پی آ جاتی ٹیررزم کے اوپر، بی جے پی آ جاتی فلاں کلچر کے اوپر۔ آخر بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کیا کیا مرکز میں رہ کر؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ سے ہی درخواست کرنا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کو استعمال کریے، اور جس طرح سے بہار کی عوام نے مجلس کے ایم ایل ایز کو وہاں پر کامیاب کیا، انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی ہم اپنے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے۔ پولنگ کریے، ووٹ ڈالیے، جتنا ہو سکے ووٹ ڈالتے رہیے، پولنگ بوتھ کو جائیے۔ ایک دن میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ نکال کر پولنگ بوتھ کو جائیے، اور پولنگ بوتھ کو جا کر ان فرقہ پرست اور فاشسٹ طاقتوں کو جواب دیجئے جو حیدرآباد کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر وزیر داخلہ امت شاہ تو آئے تھے، مگر ہم وہ جواب دینے سے قاصر رہے کہ جب دلی میں فساد ہوا تھا ایک ویڈیو نکلا تھا، 3 مسلمان بچے روڈ پر پڑے ہوئے تھے، جس میں سے ایک کا نام فیضان تھا۔ پولیس والے مار مار کر ان سے کہہ رہے تھے جن گن من پڑھو، تو فیضان جو ہے تکلیف میں جن گن من پڑھ رہا تھا۔ بعد میں فیضان کی موت ہو گئی، اور فیضان کے یہ جو چہرے پہ جو آپ کے منہ جو ہڈی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے سر کے اندر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پیٹ کے پھسلیاں ٹوٹے ہوئے تھے۔ اب تک امت شاہ کے ماتحت جو دلی کی پولیس ہے، ایک پولیس والے کو سسپینڈ نہیں کیے، نہ گرفتار کیے۔ یہ بی جے پی کا کارنامہ ہے۔ دلی میں فساد ہوا، 20 سے زائد مذہبی عبادت گاہوں کو ڈیمیج کیا گیا یا جلا دیا گیا، لوگ مرے 50 کے اوپر،
جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی مرے افسوس کے ساتھ، مسلمان بھی تھے. کیا دلی کی حکومت نے اتنا بڑا جینوسائیڈ دلی میں ہوا؟ کیا پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام میں یہ پوائنٹ نہیں ہے؟ کیا ہوم منسٹری کے گائیڈ لائنز میں نہیں ہے کہ جہاں فساد ہوتا وہاں پر سرکار جس کا گھر جلتا ہے، چاہے کسی مذہب کا ہو، جو مرتا ہے، جو زخمی ہوتا ہے، اس کو امداد دے گی، کمپنسیشن دے گی، ایکس گریشیا دے گی؟ کیوں نہیں دیے بی جے پی کی حکومت؟ آج آ کر آپ حیدرآباد میں ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو بول رہے ہیں دلی بھارت کا دارالحکومت، کیپٹل، وہاں پر آپ کی ناک کے نیچے بدترین جینوسائیڈ ہوا، اور آپ آ کر حیدرآباد میں یہ ان کا کارنامہ ہے. اور بہار میں بی جے پی جیتی نہیں، یہ بڑا محنت کر لیے، وہاں بھی بہار میں کیے تھے. بہار میں 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ کے بعد بی جے پی 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی. 1.5 سال میں 75 سیٹ پر آ گئے. 1.5 سال میں متروں 75 سیٹ پر آ گئے اسمبلی کے آپ. اور آپ سمجھ رہے نہیں موڈی بڑے پاپولر ہیں. کوئی پاپولر نہیں ہے. یہ میڈیا آپ کو چڑھا کے، ان کی بھی مجبوری ہے بیچاروں کی، لائیو دکھاتا آپ کو. وہ دکھا دو، میڈیا دکھائے تو پبلک سمجھ گئی میڈیا کیا ہے. پبلک کے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا ہو چکی ہے. میں سلام کرتا ہوں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، چاہے ہماری ماں اور بہنیں سیمانچل کی ہوں، کہ سیمانچل کی ہماری ماں اور بہنوں نے مجلس کو ووٹ اس لیے دیا کہ وہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ حیدرآباد سے جو اسد الدین اویسی آیا اس کو ستا کا شوق نہیں ہے، اس کو اقتدار کا شوق نہیں ہے، وہ لڑنے والا ہے، اس کو ووٹ دے رہے ہیں. اور یہیں پر میں جتنے پیدل دورے کیا پچھلے 10 دن میں، ایک مقامات پر جانے کی کوشش کیا. میں سلام کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ جو محبت اور جذبے کا انہوں نے اظہار کیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں کسی ایک عالم دین کے گھر پر ملنے گیا تھا تو پردے کے پیچھے ان کے گھر سے آواز آئی کہ اسد میاں جاؤ، ہم تمہارے لیے، تمہاری پارٹی کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، تہجد میں دعا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں، چاش کی نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں. اب بتائیے آپ، جب اس طرح کی دعائیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ضرور ہم کو کامیاب اور کامران کرے گی. اور ہمارا مقصد حیدرآباد کو ترقی دلانا ہے. ہمارا مقصد حیدرآباد میں جو اس طرح کا سیلاب آیا وہ دوبارہ نہ آئے. اس کے لیے کیا اقدامات کرنا ہے وہ اقدامات کرنا پڑے گا. ٹریفک کا مسئلہ ہے، پینے کے پانی کی لائن کو اور اچھا کرنا ہے، روڈ وائڈننگ کو اور زیادہ کرنا ہے، میٹرو کو لانا ہے. یہ تمام کام مجلس کے، مجلس یہ کام کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی صرف نفرت کی بات کرتی ہے. آئی ٹی کا ایسا کریں گے، فلاں کریں گے. ارے دلی دارالحکومت ہے، ہوم منسٹر صاحب، وہاں پر آپ نے فساد کو نہیں روک پائے. اور جب فساد ہوا تو کس کی گرفتاری ہو رہی؟ امت شاہ صاحب، ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو. ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جو اوپنلی نعرے لگا رہے تھے. آج آپ حیدرآباد کو آ کر ہم آپ سے کہیں گے جب دلی نہیں سنبھل رہا آپ سے حیدرآباد کیا سنبھالیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہی گزارش ہے کہ جو توہین آمیز الفاظ پرانے شہر کے بارے میں، حیدرآباد کے بارے میں بی جے پی کے لوگوں نے استعمال کیے، مجھ کو جنا کہا گیا. آپ بتائیے کہ مجلس ایک سیاسی جماعت ہے. ہم لوگ سیاست میں حصہ لے کر، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر جمہوری طریقے سے حقوق حاصل کر رہے ہیں تو جنا کہتے ہیں. اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہے. 1 دسمبر کے دن آپ اپنے پولنگ بوتھ کو روانہ ہو کر اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے.
اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے تمام امیدواروں کو اپنے فضل و کرم سے کامیاب اور کامران کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی حیدرآباد کے امن کو مضبوط کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی حیدرآباد کی عوام میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے تمام اراکین بلدیہ کو کامیاب کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو، فاسقوں کے ظلم کا خاتمہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی نسبت حیدر کرار سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی عظمت کو برقرار رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی تمام کے دلوں کو ملا کر اس شہر میں امن کو مضبوط کر دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کہ اللہ ہم تمام کو، جماعت کے پورے امیدواروں کو اللہ کامیاب اور کامران کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز پڑھیے، ٹائم ہے ورنہ مہر پہ آئیں گا گناہ آپ کا. نماز پڑھو 2 منٹ وضو کر کے. Hello friends, please like our videos, subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon for further updates.